السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام دوستوں کو، احباب کو، روزے داروں کو رمضان شریف کے روزوں کی مبارکباد۔ آج کا میرا موضوع ہے میرا ایک ٹور ہوا تھا جو 2018 میں نے کیا تھا اسلام آباد سے کوئٹہ تک۔ تو میں نے کہا ان کی تھوڑی سی روداد آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اس وقت کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، اور جو ساتھ تھے تو چلو ان کو تھوڑی سی یاد دہانی ہو جائے گی۔ یہ ٹور میں نے کیا تھا اسلام آباد پریس کلب سے، میں نے اس کا آغاز کیا تھا اور یہ کوئٹہ تک تھا، اور کوئٹہ میں 23 مارچ کو اختتام ہونا تھا۔ اپنے پلاننگ کے مطابق میں نے کوئٹہ سے تقریباً دن کو 10-11 بجے سفر کا آغاز کیا، اور پھر چلتے چلتے میں براستہ جی ٹی روڈ، دینا، گجر خان اور ان علاقوں سے ہوتا ہوا جہلم اور آگے جا کے لاہور تک میں پہنچ گیا۔ مختلف جگہوں پہ سٹے بھی آتی رہی جہاں رات گزرتی تھی وہاں پر، اور کئی بندوں سے اس میں نئی پہلی مرتبہ بھی اور کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور میں لاہور سے نکلتے نکلتے میں پہنچ گیا پھول نگر۔ پھول نگر میں جو سب سے یادگار ملاقات تھی وہ ندیم کے ساتھ تھی، اور جو گجرانوالہ میں ملاقات تھی وہ تقویٰ کے ساتھ تھی۔ یہ میری یادگار ملاقاتیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی میری کافی بندوں سے میل جول ہو رہی تھی، لیکن یہ بہت یادگار تھی۔ وہاں سے پھر نکل کر میں اوکاڑا سے ہوتا ہوا سائی وال پہنچا، اور سائی وال میں عبدالحق اور یہ جو میرے دوست تھے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ساتھ وہ بھی بہت یادگار ٹائم تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر میں نے براستہ خانے وال ملتان پہنچنا تھا، اور ملتان خانے وال میں بھی یادگار ملاقات تھی افضل مرزا صاحب جیسے پریس کے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر ہمارے ایک بھائی تھے شاہد، غالباً اس کا نام ہے، کہ جس نے میری پوری کہانی وہاں سے لکھنی شروع کی، اور وہ 23 مارچ کو اس نے پھر پبلش کی تھی میرے اس ٹور کے حوالے سے۔ تو ملتان میں بھی ایک بہت بہترین استقبال ہوا تھا، جس میں ایک لڑکے کا نام میں بھول جاتا ہوں، فہیم یا علی اس کا نام تھا، اور رابعہ اور ناصر صاحب ان لوگوں نے، اور میرے ٹیلی فون کے ڈپارٹمنٹ کے بھی ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے میرا وہاں قلعہ کونا قاسم باغ میں میرا استقبال کیا، اور اس طرح میرا یہ سفر آگے کی طرف چلتا رہا۔ لیکن اس وقت میری اے ڈی جیڈ سے ملتان میں واقفیت نہیں تھی۔ پھر میں وہاں ملتان سے نکل کے براستہ پیر والا، جلال پور پیر والا اور اچ شریف ادھر سے ہوتے ہوتے یہاں پر بھی مجھے اپنی حیثیت کے مطابق گیدرنگ ملتی رہی، اور انفارچونیٹلی مجھے میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ملے، جو بعد میں میرے بڑے کام آ گئے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میں رحیم یار خان پہنچا۔ رحیم یار خان میں میرے دوست اور میرے بچے احمد سہیل نے بڑا اچھا پروگرام بنایا تھا، اس کے ساتھ ابراہیم بھی تھا، اور پھر وہاں سے ہم نے آگے سندھ کی طرف داخل ہونا تھا۔ تو میں نے پھر وہاں فیصلہ کیا کہ میں براستہ کن کوٹ اور یہ جو آگے کشمور ہے یہاں سے ہو کر میں آگے نکل جاؤں۔ تو میں نے پھر وہاں دریا کراس کیا، ایک ہیڈ ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہم پہنچے گدو بیراج ساری، اور وہاں سے پھر کنکوٹ سے کشمور اور کنکوٹ سے ہوتے ہوئے میں ایک
नए रास्ते पे गया जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो मुझे किसी ने बताया कि बड़ी खूबसूरत रोड बनी, और वाकई मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। और वो है तुल की तरफ जाता है, जिस पे बड़ा कस्बा आता है वो तुल है। तुल से आगे निकल कर आप डेरा मोर और उधर से फिर आप जैकबाबाद की तरफ जाएंगे। ये वही रोड है जो आगे शिकारपुर से होके उस जगह पे आके मिलता है। इधर से इसकी अपनी एक लिंक है। तो ये बहुत खूबसूरत इलाका है, पसमानदा इलाका है, लेकिन बड़ा बेहतरीन। और मुझे यहाँ पे एक मास्टर साहब मिले, उसने मेरी चाय पानी से खातिर तवाज़ु की। और फिर वहाँ से आगे निकल के एक होटल आया, कोयटा सदाबहार होटल गालिबन उसका नाम है। और वहाँ पर मुझे एक बच्चे ने पीछे से आके वहाँ पर मेरा इस्तकबाल किया, और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर खाने की जो अरेंजमेंट थी वो उसकी तरफ से हुई, और मैंने खाना वहाँ पे खाया। इस तरीके से होते होते मैं जैकबाबाद और आगे डेरा मुराद जमाली में रास्ते आया। पुलिस वालों के साथ था। रात को थाने में डीएसपी साहब ने खुसूसी तौर पे मुझे बुलाया, और वहाँ पर थाने में सादा सा इंतज़ाम था, लेकिन वह उनके साथ था। फिर उधर से निकल के मैंने तकरीबन 2-3 दिन स्टे मुख्तलिफ एफसी की चौकियों में किया। और वहाँ पर मेरी जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई थी वो थी सिब्बी में। हमारे दोस्त हैं, नाम भूल जाता हूँ, और ये स्टेट लाइफ्स के भी काम करते हैं और ख़ुद भी माजूर है, और बहुत अच्छा बंदा। और अचानक मुझे उससे आमना सामना हुआ। फिर खैर उसने मुझे पहचान लिया, मुझे कुछ काम था वो भी उसने मेरा निपटा दिया, और फिर वहाँ से मैं चला गया। लेकिन फिर ये बता दूं कि इस दौरान पे मुझे फिर पुलिस ने अपने तौर पे काफ़ी सपोर्ट किया, और वो मेरी राखी करते रहे। मैं 22 को कोयटा स्पेदन पहुंच गया, और वहाँ पर हमने एक होटल में अपना सामान वगैरह रख के तो मैं कोयटा शहर चला गया, रात वहाँ गुजारी। और रात को हमें फिर एफसी कमान के जो जर्नल साहब थे, जर्नल नदीम साहब, उनकी और उनकी टीम की तरफ से मैसेज आया कि आपने कल सुबह 11 बजे या 12 बजे हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलना है, और आपने कोयटा शहर में हमारे साथ ही पहुंचना है। फिर उन्होंने हमें वहाँ से सिक्योरिटी दी, और हमें अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक मेहमान की हैसियत से कोयटा शहर में दाखिल करवाया। एफसी चौक पे हमारा इस्तकबाल हुआ, और वहाँ पे कोयटा के शहरी, ताजर बिरादरी और सिक्योरिटी के रज़ाकार ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और मेरे जो जानने वाले वहाँ पे थे, अताउल्ला यूसुफजई वो, और मेरे बेटे के जो क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी के, ये सारे आ चुके थे। पूरा दिन हमारा फिर वहाँ इसी तरह गुजर गया। कभी टीवी स्टेशन जा रहे हैं, कभी कमांडर साहब के साथ वहाँ पर परेड ग्राउंड जा रहे हैं, परेड ग्राउंड भी हाजिरी हुई। और वहाँ पर गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब उस वक़्त के जो थे उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर कोर कमांडर साहब जो थे आसिम सलीम बाजवा साहब, उनसे मुलाकात हुई। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो वहाँ पर ऑफिसर रेंज के थे। और मेरे लिए वहाँ पर एक खुसूसी अनाउंसमेंट हुई कि सवाबी से एक इस्लामाबाद से अमन का पैगाम लेकर हाजी खान फरोश आपके कोयटा शहर में पहुँच गया है। तो ये कोयटा शहर की एक अच्छी यादगार। फिर वहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2-3 दिन गुजार सकूँ, क्योंकि मेरी नौकरी का मसला था। फिर मुझे पिलफोर वहाँ से जुम्मे को हम पहुँचे थे, हफ्ता गुजरा, और इतवार को फिर मैंने वहाँ से 11-12 बजे वापसी की, और अगले दिन मैं ड्यूटी पे पहुँच गया। तो कोयटा के लोग बहुत मेहमान नवाज थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे कदम कदम पे इस्तकबाल किया, और मुझे अपने मोहब्बतों में शामिल किया। और मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मौका मिला मैं इंशाअल्लाह कोयटा का एक मरतबा फिर एक तफसीली टूर करूँगा, चाहे किसी भी मौके पे हो। इंशाअल्लाह प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ के हालात और उन लोगों की मोहब्बत का आपको बताना था कि पाकिस्तान में मोहब्बत की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। और ये आपको बता दूं कि जब आप सिब्बी पहुंच जाते हैं तो सिब्बी में काफ़ी
زرخیزی ہے، وہاں پہ پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبی سے آپ جائیں گے کوئٹہ کی طرف تو پہاڑوں کے بیچوں بیچ جو خفیہ پانی ہے وہ بہت بہترین پانی آپ کو ملے گا۔ این کوئٹہ تک پھر تقریباً پانی کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ یا ایشو نہیں آتا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو سبی سے آگے کا ایریا ہے، بلکہ سبی سے آگے کیا یہ جو ہمارا وہاں پہ ایک شہر آتا ہے اس سے آگے پھر تقریباً کہ پہاڑی سلسلے ہیں جس میں چڑھائیاں اترائیاں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ کوئی اتنا نہیں ہے۔ میں نے تو زیادہ سے زیادہ وہ جو خطرناک ایریا جس کو آپ سخت ایریا کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو میرا تقریباً 1.5 دن میں وہ کراس، 1.5 دن سے بھی کم وقت میں وہ کراس ہو گیا تھا۔ تو جب ہم گلگت سائڈ پہ جاتے وہاں پورا دن آپ کو پلین جگہ نظر نہیں آتی، تو اس سے کوئٹہ کا جو سائڈ ہے وہ میرا خیال ہے کافی بہتر ہے۔ روڈ بھی بہت اچھا ہے، روڈ خراب نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ گاڑیوں والے ہیں وہ آپ کی مدد کرتے، آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو کی مدد کرتے۔ میرے ساتھ عامر جبار میاں صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور میاں صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو میاں صاحب کے لیے میرا پیغام یہ کہ انشاءاللہ عید کے بعد آپ اور ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب آپ دونوں کو میں دعوت دوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنا نامکمل سفر جو یہاں چوٹھلاور میں رک گیا تھا اس 23 مارچ کے حوالے سے وہ کرنل شیر خان شہید کے مزار پہ ختم کروں گا، تو آپ دونوں میرے اس میں گیسٹ ہوں گے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عید کا دوسرا دن ہو، تیسرا دن ہو، وہ انشاءاللہ ٹیلی فون پہ ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے ایڈوانس دعوت آپ دونوں کے لیے اور میں بریگیڈیئر لیاقت صاحب کو اپنے ثوابی کے الخدمت والے کو بھی اس میں شامل کروں گا، اور وہاں پر جا کر ایک اختتامی پروگرام کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ زندگی کا سفر ہے، اچھے سفروں کی رویداد آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، اور جہاں نہیں گیا ہوں وہاں جب جاؤں گا تو وہاں کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں کہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ کرتارپور کے ٹور کے بارے میں اور کرتارپور کا جو کوریڈور ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ سب لوگوں کے دیکھنے کا، آپ کے کومنٹس کا، اور میرا خیال ہے سوال تو آپ میں سے کسی نے نہیں کہے۔ بابر فہیم خان وعلیکم السلام، اور جہانگیر خان بڑی مہربانی، بس ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ورنہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ دل مراد جمالی میرا باقاعدہ ویور، اور عمران بازیگر آپ کو میں خصوصی طور پہ آپ کا نام نوٹ کر رہا ہوں، مختار خان، جنید خان اور محمد اسرار نے میرے لیے دل بھیجا ہے۔ اللہ کرے ہم ایک دوسرے کے دلوں میں رہیں۔ اور ایان شیخ اور میاں صاحب کا تو پہلے ہی سلام، اور مجھے دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام۔ آپ سب کے دیکھنے کا اور آپ سب کے ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ بس روزہ بھی ہے اور آپ کے بھی مصروفیات ہوں گی، تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔